بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم حاضر خدمت ہوں خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ خبر آج وہی ہے، گفتگو جس پر پورا پاکستان کر رہا ہے، مذاکرات حکومت اتحاد اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات جو ایاز صادق صاحب کے چیمبر میں ہوئے۔ 3 گھنٹے تک لگ بھگ یہ گفتگو جاری رہی۔ کیا کوئی امید ہے کہ یہ کمیٹیاں جو بنی ہیں یہ اس وقت جو سیاسی کرائسس ہے اس کا حل نکال سکیں گی؟ کیا جو 26 نومبر کو قتل عام ہوا اسلام آباد میں، اندازہ ہو سکے گا، حکومت بتائے گی، تحقیقات کروائے گی کہ کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ زخمی ہوئے، گولی کیوں چلائی گئی، گولی کس نے چلائی، کس کے حکم پر چلائی گئی؟ کیا کوئی جوڈیشل کمیشن اس کی تحقیقات کرے گا؟ اور جو سینکڑوں ورکرز، پی ٹی آئی کے ہزاروں ورکرز جو اس وقت پابند سلاسل ہیں، ایک مقدمے سے نکلتے ہیں تو دوسرے میں انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، دھر لیا جاتا ہے، اور جو پی ٹی آئی کی قیادت جیلوں میں ہے، کیا ان کی رہائی ممکن ہو سکے گی؟ اور پھر سب سے بڑا سوال کہ جو 8 فروری کا جو مینڈیٹ چوری کیا فارم 47 کے ذریعے پاکستان کے طاقتور حلقوں نے، اور ان جو اس وقت موجودہ جو لوگ ہیں ان کو حکومت میں بٹھا دیا، کیا وہ مینڈیٹ کبھی حقیقی جو وارث ہیں اس مینڈیٹ کے ان تک واپس جائے گا؟ یہ بڑے اہم سوالات جس کے بیک گراؤنڈ میں یہ میٹنگ ہوئی۔ تجزیہ کر لیتے ہیں، کچھ انفارمیشن بھی شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ، ان سائڈ کیا ہوا۔ اب معاملہ کی جو سنجیدگی ہے اس کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پی ٹی آئی کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ 3 افراد پر تھا: اسد قیصر، حامد رضا اور علامہ ناصر عباس۔ دوسری جانب حکومتی اتحاد کے لوگ تقریباً پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو بڑے الائز ہیں وہ موجود تھے، ایم کیو ایم کے بھی موجود تھے، جو موجود نہیں تھے ان کی کوئی اتنی خاص سے نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اب جو دوسرا دور، سب سے پہلے تو آپ یہ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو دوسرا دور ہوگا مذاکرات کا وہ 2 جنوری کو ہوگا، آج سے 9-10 دنوں کے بعد۔ آپ سنجیدگی کا اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ملک میں کرائسس کیا ہے، کس طرح لوگ مرے ہوئے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، گرفتار ہیں، اور آئندہ جو مذاکرات ہیں اب وہ 2 جنوری کو ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس میں جو تھوڑی بہت گفتگو کی گئی ہے کہ جو ایک پری ریکوزٹ ہونا چاہیے تھا کہ حکومت کمیشن بنائے، حکومت جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں ان کو رہا کرے، تو پھر اگلی بات چیت ہوگی، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ پولیٹیکل پریزنرز کی رہائی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ میں یہاں پر عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں ان ہزاروں کارکنوں کی بات کر رہا ہوں جن کو انہوں نے اٹھا لیا۔ سب کو پتہ ہے کہ ان میں سے 90% وہ لوگ ہیں جو اس احتجاج میں شریک ہی نہیں تھے، اور وہ احتجاج بھی قانونی آئینی احتجاج پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے، وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے۔ ان کو پکڑنا غیر قانونی ہے کیونکہ وہ تو پرامن تھے، گولیاں تو انہیں ماری گئیں، ڈنڈے تو انہیں مارے گئے، آنسو گیس تو ان پر پھینکی گئی، وہ تو پرامن لوگ تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ سب سے بڑا ایشو، فوجی عدالتوں سے سزا ہوئی 25 لوگوں کو، باقی ابھی تک ان کی کسٹڈی میں ہے، ان کے حوالے سے کوئی گفتگو ہی نہیں ہوئی۔ مجھے بتائیے کہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز فوجی عدالتوں کے پاس ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں، یہ کمیٹیاں بیٹھ کے مذاکرات کر رہی ہیں اور ان کے حوالے سے گفتگو ہی نہیں ہوئی، تو کیا یہ میننگ فل ڈائلاگ ہے؟ کیا یہ ڈائلاگ اس طرف جا رہا ہے جس طرف اس کو جانا چاہیے؟ کیا جو خان صاحب نے کہا یہ جو کمیٹی ہے اس پر کر رہی ہے کام؟ سب سے بڑی ڈیمانڈ جو سامنے آئی وہ کیا تھی؟ جی خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ بلنڈرنگ، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یعنی یہ، اور پھر اسپیکر صاحب نے کیا کہا کہ یہ میری ڈومین نہیں ہے۔ میں تو اسپیکر ہوں، میں کیسے خان صاحب سے ملاقات کروا سکتا ہوں؟ او بھائی، اگر آپ عمران خان سے ملاقات نہیں کروا سکتے تو مذاکرات کے معاملے کہاں سے بن گئے سارے؟ کس چیز کے مذاکرات؟ یہ جو سارے لوگ آج بیٹھے تھے ان کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں کہ یہ عمران خان کی ملاقات کروا سکیں،
اور یہ ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں. اسد قیصر صاحب نے کہا, ہم نے کہا جی عمران خان سے ملاقات, اس کے لیے آپ مذاکرات کر رہے ہیں. خان نے کیا کہا تھا؟ خان نے تو یہ نہیں کہا, اس نے تو یہ مینڈیٹ نہیں دیا. اچھا جی, پھر بعد میں کہ جی بڑے فخر سے بتا رہے ہیں حکومت نے کہا نہیں ہم آپ کو ملاقات کی اجازت دے دیں گے, مذاکرات عمران خان سے آپ کو ملاقات کی اجازت دے دیں گے. یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اب دوسری بات آ جائیں. یہ بات کی جا رہی ہے جی دوسری حکومت کی طرف سے یہ جسچر آیا ہے کہ جو فیصلہ آج ہونا تھا 190 ملین پاؤنڈ کا, اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے. تاریخ جو بتائی گئی ہے عدالتی عملے کی طرف سے خالد یوسف چودھری ایڈوکیٹ کو اور دوسرے لوگوں کو, وہ ہے 6 جنوری. اب یہ اس کے بھی آپ ذرا جو ممکنہ مضمرات ہیں یا اثرات ہیں اس کا آپ فیصلہ کر لیں. اس وقت 7 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ایک چیف جسٹس کو نکال دیں تو باقی 6 ججز جو ہیں وہ ہیں جو ایک پیج پہ ہیں. اور یہ ان کے بارے میں کہنا کہ وہ کوئی حکومتی لائن کو ٹو کرتے ہیں, یہ غلط ہے. انڈیپینڈنٹ فیصلے بہرحال وہ کر رہے ہیں. اب اگر آج فیصلہ آ جاتا 190 ملین پاؤنڈ کا, تو اگلے ایک ہفتے میں وہ چیلنج ہو جاتا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور انہی ججز نے سننا تھا, جن میں سے ایک کو چھوڑ کے عامر فاروق صاحب حکومت کے ساتھ ہیں بظاہر مبینہ طور پر. باقی جو ججز ہیں کسی کے پاس بھی مقدمہ لگتا جا کے, ان میں سے کوئی بھی جج اس میں ہوتا تو یہ رائٹ آف ہو جاتا, اس کا فیصلہ ہو جاتا. اب 6 جنوری کو یہ فیصلہ آئے گا. حکومت بظاہر یہ کہہ رہی ہے جی, تاثر دے رہی ہے کہ ہم نے ان مذاکرات کی وجہ سے, یہ ہماری طرف سے ایک جسچر ہے کہ جی ہم نے اس کا فیصلہ نہیں کیا. تو پھر آپ فیصلہ اس وقت کریں گے جب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں باقی ججز کو بھرتی کر لیں گے, ہمایوں دلاور ٹائپ, جو آپ کے ٹاؤٹ ہیں, جو آپ کے کہنے پہ سب کچھ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد تو یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان ججز کے پاس جا سکتا ہے جو نئی بھرتی ہوگی. تو مجھے یہ بتائیے, یہ فیور ہے یا مذاکرات کا بہانہ بنا کے ٹائم بائی کیا گیا ہے, وقت کو خریدا گیا ہے تاکہ اس وقت پھر ہم لے کے آئیں اپنی مرضی کے. تو بلنڈرنگ پی ٹی آئی کی جو آج کی جو ڈیلیگیشن جو یہ گئے, جس سے جو ان کی ڈیمانڈز یہ فیل ہو گئے بالکل. آج کوئی وہ ڈیمانڈ پر بات نہیں کر سکے جو اس وقت قوم کی ضرورت ہے. فوجی عدالتوں میں جو سزا یافتہ لوگ ہیں ان کی سزائیں سسپینڈ ہونی چاہیے. 2 سال کا کہتے تھے, 10 سال سنا دی گئی. اور پھر کس قانون کے تحت ہوا یہ سب کچھ؟ 26ویں آئینی ترمیم لٹک رہی ہے. ایک غیر قانونی آئینی جس نے اسلام آباد, جس نے سپریم کورٹ کی دھجیاں اڑا دیں, اس کی قوت کو ختم کر دیا. اور پھر جو ہزاروں ورکر آپ کے بند ہیں, کسی پر کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اور پھر 10 دن کیا, 2 جنوری کو اگلی میٹنگ کیوں ہوگی؟ مجھے یہ بتائیے. اگر کوئی ارجنسی فیل ہی نہیں کر رہی حکومت تو آج مایوس کن ساری صورتحال, کوئی امید نہیں ہے. یہ ایک بلنڈر ہے اور یہ کمپرومائز لوگ ہیں. یہ خان صاحب کو صحیح صورتحال نہیں بتا رہے, خان نے جو کہا اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے, کوئی ایک پرومسنگ کوئی بات نہیں ہے. اور یہ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں جو بیسیکلی جنہوں نے ہر چیز کو ہتھیایا ہے, جنہوں نے ہر چیز پر قبضہ کیا ہے. اور یہاں پہ تو کوئی ایک نالی کا قبضہ نہیں دیتا, تو یہ حکومت کا قبضہ کون دے گا؟ عوام کو اپنے حقوق کے لیے اکٹھا ہونا پڑے گا. عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کو سننا پڑے گا. اور یہ جو سارے مذاکرات کا راگ الاپ رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی بند گلی میں ہے, یہ در حقیقت یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی زبان بول رہے ہیں. یہ انہی کا پیغام دے رہے ہیں. یہ مایوسیاں پھیلا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی سٹرگل آپ کو کسی طرف نہیں لے کے جائے گی. آپ عمران خان صاحب ماضی کے سیاستدانوں کی طرح آپ بھی اپنا سر جھکا دیں. یہ جناب آج کا نتیجہ ہے جو آج جو کچھ ہوا. بھلے آپ اس سے, بھلے کوئی اس سے خفا ہو, بھلے کوئی اس سے راضی ہو, یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے. یہ اسکرین جو بھی بچی ہے اپنی عقل کے مطابق سچی بات آپ سے کریں گے. آج مذاکرات کے نام پر جو ڈرامہ ہوا وہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش. عمران خان ایک اور بیٹریل کا شکار ہونے جا رہے ہیں اور اپنے ہی ساتھیوں سے ہونے جا رہے ہیں انفارچونیٹلی. اور یہ جن کو ہم ان کے ساتھی کہتے ہیں, در حقیقت یہ کوئی اور گیم پلے کر رہے ہیں. اللہ نگہبان.